الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وسرورنا وملجانا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بڑے چھوٹے تمام احباب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیچھے کر کے بڑے آگے درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی وسندی یا خاتم النبیین درود پاک پڑھنے سے بندے کو شرمانا نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا تو جنت کی راہ نظر تبھی آتی ہے جب محمد عربی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھا جائے کثرت سے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وسندي يا خاتم النبيين ہم لوگ جو ہے نا درود پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں مولوی حضرات کو کہنا پڑتا ہے ثنا خان مصطفیٰ کو منت کرنا پڑتی ہے کہ درود پڑھ لو یار یعنی کہ نیکی بھی اب کرمانی ہونا تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے سماجت کرنا پڑتا ہے پر جو عاشق تھے نا وہ کبھی منت پہ نہیں بولے کبھی بھی
وہ ایسے بولتے ہیں نا، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ فکر دی ہے، یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری حضور کی ذات پر جیل میں بڑی کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ آپ نعتیں اور بھی زیادہ پڑھتا تھا، لیکن ایک نعت زیادہ یہ پڑھتا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یہ نعت تو اکثر ان کی زبان پہ رہتی ہے۔ اور غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے جب یہ سزائے موت کے لیے اعلان کر دیا گیا، پھندہ نصب ہو گیا، غازی صاحب کو جیل سے نکالا۔ اب جب جیل سے نکالا لے کے آیا، غازی صاحب کا شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ تھا۔ غازی صاحب کے گھر والے ملنے آئے ہوئے۔ غازی صاحب نے کہا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچے کو، اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، والد کو کہا کہ میرے بیٹے کو دلاسا دینا، کہنا تیرا ابا ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا، بس کچھ ہی لمحے کی دیر ہے، واپس آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری نا اتنی ایک گل کی تھی نا، بات کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا کہ شیرخوار بیٹا بھی ہے، اس کی طرف دیکھوں، اب تو میں نے چلا جانا ہے، مر جانا ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پیچھے نہیں دیکھا بیٹے کی طرف۔ غازی صاحب نے آگے دوڑ لگے۔ جب غازی صاحب نے دوڑ لگئی تو جیلر نے پیچھے سے آواز دی، غازی ملت ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں، اتنی جلدی کہے کی ہے کہ آپ بہت جلد پھندے کی طرف جا رہے ہیں۔ غازی صاحب نے فرمایا جیلر جی میں پھندے کی طرف تو نہیں نہ جا رہا، میں درود والے والی کونین محمد کی طرف جا رہا ہوں، میں اس کی طرف چلا ہوں، اس ذات کی طرف جا رہا ہوں جس ذات پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تمام کائنات پڑھتی ہے، تو پھر حضور کے غلاموں تم کیوں شرما کے بیٹھے ہو؟ کثرت سے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام برادران اسلام، آج کی یہ نورانی روحانی لسانی فقید المثال محفل یہ چودھری اللہ ڈدہ صاحب نے جو سجائی، میں تہ دل سے ان کو خراج تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، شان اور حضور کی ولادت کے سلسلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اس محفل پاک کی برکت سے کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو بھی اس محفل میں آ گئے اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے، جو چل کر آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے تیسرے پارے کی شروع والی آیت کچھ خلاصہ بیان کیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھ نچیز حقیر فقیر کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہے، توجہ ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں نے بار بار نہیں کہنا کہ توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ اگر توجہ سے سن گئے تو آپ بھی یاد کریں گے کہ حضور کے فضائل واقعی ہم نے سنا۔
اللہ نے فرمایا تل کا رسول، یہ رسول ہے. یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اللہ نے یہ رسول ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں کئی ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، کئی ایسے بھی ہیں جن کے درجوں کو بلند کیا. اب یہاں پر بات آسانی کے ساتھ سمجھاتا جاؤں. تفسیر کی تمام مفسر لکھتے ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے. اللہ نے کسی کو فضیلت، کسی کو جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت والے، مگر منہم من کلم اللہ، ان میں کئی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. جس سے اللہ نے کلام کیا وہ ذات موسیٰ کلیم اللہ ہے. ورفع بعضهم درجات، اور انہی میں سے اللہ فرما رہے کئی کے درجوں کو بلند کیا. جس کے درجے کو بلند کیا وہ محمد رسول اللہ ہے. جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہے. جس کے درجے کو بلند کیا وہ محمد رسول اللہ ہے. ناصر چشتی نے کہا کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ بھی عرشوں پار گیا. چوتھے آسمان پہ نبی پہنچے تو اللہ فرمائے ہم نے رفعت دے دی، ہم نے بلند کر دیا، رفعت دے دی. پہلے پہ پہنچے رفعت ہے، دوسرے پہ پہنچے، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پر اپنے اپنے مقام پر جاتے جائیں نبی. اللہ فرمایا میں رفعتیں دے رہا ہوں، مگر محمد تو ادن منی یا محمد، قریب ہو جا اور قریب ہو جا. فکان قاب قوسین او ادنی، اور قریب ہو اور قریب ہو. ایسا قریب کیا کہ ما زاغ البصر وما طغی، یہ آنکھوں سے دیکھا، آنکھ جھپکی بھی نہیں. موسیٰ دیکھنے جائے بے ہوش ہو جائے، تجلی کو دیکھے، تجلی کو دیکھے بے ہوش ہو جائے. یہ تجلی کو نہیں خود ذات تجلی دیکھے پھر بھی آنکھ نہ جھپکے. اللہ فرما رہا ہے چوتھے آسمان پہ آنے والا درجہ بلند ہے، پانچویں پہ آنے والا درجہ بلند ہے، چھٹے پہ آنے والے کا درجہ بلند ہے، ساتویں پہ آنے والے کا درجہ بلند ہے. اس محمد کا کیا کہنا جس کی نالین بھی عرش کے اوپر ہے، پھر اس کے درجے کتنا بلند ہو. یہ تو کوئی پوچھے احمد رضا سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہے عزت و احتلاء محمد، کہ عرش ہے زیر پائے محمد. عرش بھی محمد کے نیچے آ گیا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے یہ رسول ہے، بعض کو بعض پر فضیلت. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تو فضیلت. حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بنایا تو فضیلت. حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو فضیلت. ابراہیم کو گہرا دوست بنایا تو فضیلت. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا تو فضیلت. یوسف کو حسن دیا تو فضیلت. عیسیٰ کو اپنا کلمہ روح سے پیدا کیا تو فضیلت. ان سب کو اللہ تبارک و تعالی بنا بنا کر سوار کر فرما رہا ہے کہ فضیلت دی، فضیلت دی ہے. مگر جب باری آئی محمد کی، اللہ نے فرمایا آدم میں نے تجھ کو اپنی مرضی سے بنایا، محمد وہ ہے جس کو محمد کی مرضی سے بنایا. میں نے تجھے
اپنی مرضی سے بنایا ہے. پھر حکم دیا کہ جب میں آدم کو بناؤں فرشتوں تم نے سجدہ کرنا ہے. آدم بننے لگا. آدم بننے لگا. حضرت جابر حضور کے صحابی ہیں تو بڑے ہی پیارے صحابی ہیں. المصنف کے اندر امام بخاری کے دادا استاد اس روایت کو لکھتے ہیں. حضرت جابر آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ توجہ ہے، کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضور نے فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا. اب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں ہیں. مٹی اور گارے میں ہیں. تیرے اور میرے آقا تو اس وقت بھی نور کے تارے میں. آدم ابھی گارے میں تھے، میرے آقا اس وقت بھی نور کے تارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پہلے بنایا. فرمایا میں آدم تجھے مرضی سے بنا رہا ہوں. جب آدم گیا بن، اب آدم بنا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرشتوں تم نے سجدہ کرنا ہے. یا اللہ سجدہ تو تیرا ہے، آدم بھی تو میرا ہے، سجدہ کرنا ہے. اب اللہ نے روح ڈالی، فرشتوں کو حکم ہے سجدہ کرو. علماء نے لکھا کہ جب سجدے کا حکم ہوا اللہ نے فرمایا روح پہ نہیں سجدہ کرنا، جب نور محمدی داخل کروں سجدہ. وہ شاعر نے کہا ہے نا، جو کہتے ہیں نا کہ حضور نہیں جانتے، حضور نہیں جانتے. وہ شاعر نے کہا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں تھا ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں تھا ایک مان لیا. یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ، منافقوں کا عقیدہ. اب عقیدے کی بات کرنے لگے. بات میں نے کرنی ہے، ڈرنا آپ نے نہیں ہے. آپ نے سبحان اللہ کہنا. ہاں جیڑا کسی نے بمپ سٹنا نہ ساڑھے ہوتے سٹے. اسی بالکل کھلے عام بے کے گل کر رہے ہیں. نہ دروازہ بند کرواواں گے نہ سپیکر ہٹاواں گے. ہن سنو عقیدے دی گل تے جھوم جاؤ. انہاں دا عقیدہ انہاں نوں مبارک، سنیو تہاڈا عقیدہ تانوں مبارک. تہاڈے عقیدے دے وچ وفائے اہل بیت بھی ہے، وفائے صحابہ بھی ہے، اور حضور دے غلامہ دی وفا بھی ہے. کیوں؟ ایک میں تو جملہ دے جانا کی یاد کرو گے. وفائے مصطفیٰ غازی ملت ممتاز کو مرنے نہیں دیتی، غداری مصطفیٰ سلمان تصیر کو جینے نہیں دیتی. تو پھر سنی کیسے مر سکتا ہے؟ منافقوں کا عقیدہ، منافقوں کا عقیدہ. تسی چپ ہو، میں اتنے گل ہور نہ کر دے ماں اتنے تسی یہی نہ آکھ دے کہ مولوی جذبات ہو گیا. میں تے شعر پڑھ رہی ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ ہاتھ نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ جانا ہے، نعرہ رسالت تے دو میں ہاتھ. نعرہ اپنے ہاتھوں تکبیر، جھنڈا پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی دے منن والے تے نعرہ دا نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. من سبا نبی جن، من سبا نبی جن، من سبا نبی جن. غازی تیرے جان نثار،
غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار تاجدار ختم نبوت منافقوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، منافقوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ اے علم غیب کے منکر، تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے علم غیب کے منکر، تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ پھر تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ اللہ دا پتہ کنے دیتا ہے؟ دسو جیڑے موسیٰ نو ویکھ رہے سن نا، ویکھ کے موسیٰ نو تو وہ بول پائے اے موسیٰ تیرے ویکھیاں گل نہیں بڑھنی، اللہ بکھائے گا گل بڑھنی۔ انہاں نو اللہ بیکھن دی حاجت ہوئی، جنہاں نے محمد دیکھا وہ قسم چاہ گئے من رانی فقط رال حق، اور جس نے تجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ ہون لاؤ فتوہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ دی، حضور باہر تشریف لائے، سرخ جبہ زیب تن ہے، سرخ لباس پہنا ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، کسی نے پوچھا بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، من رانی فقط رال حق، ہریرہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا مدینہ کی گلیوں میں خدا چل رہا ہے کسی موت لال جرت لاوے فتوہ۔ عیب کڑنے سوکھے، حضور دی عظمت بیان کرن لگے تو انہوں وٹ پہندی جیدے صدقے کھان دے انہاں دی بک بک کر دے، اور ساڑیاں گل نہ کرو نا، اور سانو برا بھلا آکھو۔ خبردار کوئی ہمارے آقا کو یا ہمارے آقا کے اصحاب کو یا اہل بیت کو زبانیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اے علم غیب کے منکر، تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ تجھے بھی پھر کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا مرتبہ حضور جانتے ہیں۔ ملائکہ نے کیا آدم کو سجدہ، دراصل یہ سجدہ کس کو تھا حضور جانتے ہیں۔ کہاں مریں گے ابو جال عتبہ شیبہ، جنگ بدر کا سارا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے بدر والے دن لینا کینے کھچیاں سی، کینے کھچیاں سی۔ حضور نے لین پہلی لگئی، فرمایا صحابہ گواہ رہو، یہاں ابو جال مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں بڑے بڑے کافر 70 سردار مریں گے۔ حضور لینے کھینچتے گئے، صبح ہوئی جب جنگ فتح پا لی صحابہ نے تو دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ کی لینے تھی وہاں وہاں سردار مرے پڑے تھے۔ کہاں مریں گے ابو جال عتبہ شیبہ، جنگ بدر کا سارا نقشہ حضور جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، اے میں تو اڑے نہ گلہ اس وجہ تو کر رہے ہیں، ساڑھے سنی ایڈے بھولے بالے نے کہندے نے جناب والا کلمہ ادھر بھی پڑھیا جاندہ ادھر بھی پڑھیا جاندہ۔ میں کہ دسو جدوں حسین کربلا دے وچ گیا سی، حسین نے یزیدیاں دے سامنے یہ آکھیا سی کہ میں نمازی ہاں، بولو بولو، نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب میں تہجد گزار ہوں، کوئی جملہ نہیں کہا۔ میرے حسین نے کہا
جان لو میں تمہارے نبی محمد کا نواسا ہوں۔ اگر حسین یہ فرماتے میں نمازی ہوں تو یزید کی سپاہ بھی کہہ سکتی تھی نماز تو ہم نے بھی پڑھی ہے، نماز ہم نے بھی پڑھی ہے۔ توجہ کرنی ہے، بہت باریکی والی گل دس رہے ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ نماز ہم نے بھی پڑھی۔ اگر حسین کہہ دیتے کہ میں قرآنی ہوں، قرآن پڑھنے والا ہوں، وہ کہہ دیتے کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ اگر حسین کہتے کہ میں تہجد گزار ہوں، وہ کہتے تہجد ہم نے بھی پڑھی ہے۔ مگر حسین نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے نبی محمد کا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمام احباب درود پاک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام توجہ، حسین عقیدہ درست فرما گئے۔ مولا حسین فرما سکتے تھے میں نمازی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں صدقات دینے والا ہوں۔ اگر یہ فرماتے تو یزیدی سپاہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی زکاتی ہیں، ہم بھی صدقاتی ہیں، ہم بھی قرآنی ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ حسین نے ایک جملہ فرمایا جان لو میں محمد کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جو محمد کے کاندھے پہ کھیلتا رہا ہوں، جب سجدے میں جائیں تو پیٹھ پہ کھیلنے والا میں ہوں، مجھے اپنی زبان مبارک چسوانے والے ہیں، جان لو میرے فضائل و خصائل کو بھی جان لو میں کون ہوں۔ مگر جب یہ خطبہ ہوا حسین نے یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نمازی کی اتنی حمایت ہوتی تو حسین کہتے کہ میں نمازی ہوں، زکاتی ہوں، خیراتی ہوں، صدقاتی ہوں، بلکہ یہ نہیں فرمایا قیامت تک میرے نانا جان کی امت یاد رکھو نمازیں یزید بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں حسینی بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں حسینی بھی پڑھ رہے تھے، یزیدی بھی پڑھ رہے تھے۔ فرق کیا ہے؟ حسینی پڑھ رہے تھے عشق محمد میں، عشق محمد میں، یزیدی پڑھ رہے تھے عداوت مصطفیٰ میں۔ ان کی نمازیں قبول نہ ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے
लानती काफिर हो गए, ये हमेशा के लिए अबदी जिंदगी को पाके अल्लाह के पास चले गए। फर्क ये है, गद्दारी मुस्तफा यजीद को जीने का न छोड़ा, वफाए मुस्तफा ने हुसैन को मरने न दिया। आज कर लो वफा, ये मत कोई कहे नमाजें वहां भी है, नमाजें यहां भी है, कुरान वहां भी है, कुरान यहां भी है, कलमा वहां भी है, कलमा यहां भी है। मैंने कहा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने भी कलमा पढ़ा था। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई मेरे आका के पीछे नमाजें पढ़ता था। होड़ नहीं बोले, होड़ नहीं बोले। मैं तो शुरू तो किया गल मैं कर रहा, डरना तो मां चाहिए है ना। कल मैनू कोई फड़ भी सकता, मेरे नाल गल भी कर सकता, जिन्होंने शौक होवे गल करे। हाँ लोकते नहीं करांगे, जिदा जिदा इत्थे बोल रहे हैं इदा उन्होंने घरां च भी बोला, उन्होंने दिलों च भी बोला। साडी तो आवाज उन्होंने दिलों को चीर के रख ली, जिवें हुसैन की तलवार ने यजीदियां को फाड़ के रखा। उन्होंने पता ही नहीं असी हुसैन ही है। हुसैन का ना आवे साडी छाती चौड़ी हो जाए। अकीदा हल कर गए हुसैन। मैं कहा करता हूं ना, मैं हमेशा कहा करता हूं, रिस्क देते हैं माल देते हैं, आई मुसीबत को टाल देते हैं। मैं किसी से क्यों मांगू, मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। जब मैं उनके नाम का खाता हूं तो तज़किरा तो करूंगा। वो शायर ने कहा है ना, दुनिया में बेमिसल है शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान तिलावत कर रहा है मेरे हुसैन की। हुसैन एक मिनट में अकीदा हमें दे गया, सुथरा शिफाफ, जिसमें किसी किस्म का बल नहीं है। ये प्रोपोगंडा वाले मौलवी हैं जो इस अकीदे में घुसकर वो 2 नंबर मुल्ला और पीर हैं जो हमारे अकीदे को बदनाम करने पे तुले हैं। वरना हमारा अकीदा वो है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया है। हमारा अकीदा वो है जिसके बानी सिद्दीक बने और चलाने के लिए सहन करने वाले, मोर लगाने वाले मुस्तफा है। हमें किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल आखिरी बात करके बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। नमाज का वक्त होना साडा भी मिलाद चाहो, मिलाद वाले का पैगाम ये वे कि हुण असीं मिलाद कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं, असीं ये मिलाद कर रहे हैं तो मिलाद वाला खुश हो रहे हैं। ते जदों असीं नमाज पढ़ांगे तो मिलाद वाले दियां अखां ठंडियां होंगियां। किन्ने किन्ने अखां ठंडियां करनियां, कई हाथ थल्ले रख के बैठन। नमाज फर्ज नहीं है। कई तो हुण इदां दे भी नहीं कि फोन करके आंदन, चौधरी अल्लाह डिता साहब ये दसो कि मौलवी खत्म के टाइम पढ़ा लगा, लंगर खाइए तो जाइए। यारा पहले आ जाओगे तो पल्ले कुछ पै जाएगा। जदों दा बस तुसी लंगर ते रहे हो ना, बस असी हुण खांदे पींदे ही फिरदे हैं। बाकी दीन दे सानू कोई समझ बूझ नहीं है। जे सानू दीन दी समझ बूझ होंदी तो साडे सिरां दे उत्ते जालिम ना बैठदे, जालमां दी जरूरत ही नहीं सी होंदी। ए तुसी टीवियां ते देखिया होएगा, ए जुम्मे तो बाद लाहौर दियां सड़कां ते की हो रहा सी, किदे सीने ते गोलियां मारियां जा रही सन, उन्हां दे सीने ते गोलियां मारियां जा रही सन। ते जेड़े नारा ला रहे सी लब्बैक या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह असी हाजिर, ताजदार खत्म नबूवत असी हाजिर, या रसूलुल्लाह तुहाडी इज्जत वास्ते मरण वास्ते हाजिर। उन्हां ते गोलियां बरसा रहे हो और फिर कहंदे साडे तो वड्डा आशिक कोई नहीं। मैं क्या पुत्रा, नमाज से वो तस्वीर पढ़ना और है, शल खा के कांधों पे लाशें उठाकर
लब्बैक का नारा लगाना और है। लब्बैक 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 या तवज्जो, रसूल अल्लाह। वक्त नहीं है। क्यों? वो शायर ने कहा, कमीने लोग जब अरूज पाते हैं 126 दिन वाला धरना अपना भूल जाते हैं। खुद का धरना याद नहीं, पीटीवी की बिल्डिंग को तोड़कर घुसे। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। मुसलमान की बच्चियों को नचाया और जालिम बच्चियों को नचाकर इक्तिदार लेना और है, गर्दन कटाकर दिलों पे हुकूमत करना हुसैनी लश्कर का काम है। मेरे हुसैन ने यजीद के सामने गर्दन न झुकाई, नेज़े पे चढ़ना पसंद फरमाया। आज बताओ हुसैन हुसैन हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ ओ बताओ। बात मैं कर रहा हूं, डर तुम गए हो। हाँ, क्यों? मेरे को लोग कादरी हथोड़ा है ते रिजवी सट है। लांदा आए हो जियां बोलता हो ये जड़ा पक्का हो। डोलण वाली कश्ती तो साढ़े सामने बोल ही नहीं सकती, तो साड़ी उहदे नाल गल ही कोई नहीं होती। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਕੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ खोलन की राह बढ़ा के हुकूमत लेना और है, जानों का नजराना देकर इस्लाम की इज्जत और हिफाजत करना और है। और तू जो लेके आया सारा दिन नाम है कि रियासत मदीना का नारा, और चुप कर। शराब तू पिए, चरस भी पिए, पाउडर भी पिए, भांग पी के मेरे पाक मदीने का नाम ले। क्या साबित करना चाहता है कि माज़अल्लाह मदीने में भी शराब यूं चलती थी? बताओ, क्या मदीने की रियासत में यूं ही लूट मार होती थी? मदीना की रियासत में हुजूर के गुलामों पर यूं ही तलवारें बरसाते थे? बताओ। और बदबख्त, तुझे नहीं पता तो उन उलमा से ही पूछ लेना था मदीने की रियासत कैसी है। मदीने की रियासत तो ऐसी है, अगर ऊंट भी भूखा हो तो मेरे आका मालिक को बुलाकर फरमाते हैं इससे जितना काम लेता है उतना चारा भी दिया। लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। मैंने कहा मानता हूं महंगाई अगर कमर तोड़ है तो इस कमर तोड़ महंगाई में सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों का खून क्यों सस्ता है? जितने गमाश गुंडे ऊपर बैठे हैं, किसी के ज़हन में कभी ये बात नहीं खटकी हर 6 माह के बाद जिस गमाश गुंडे को दिल आए वो तहरीक लब्बैक वालों का खून बहाता चला जाए? कभी किसी ने नहीं पूछा क्यों? मुसलमानों का इतना खून सस्ता है। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अब मरने की बारी नहीं है, जितना मरना था हमने मर लिया, अब मारने की बारी है। अब हम उनको बताएंगे जो रास्ते में आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, लाहौर एमए कॉलेज के सामने तो लेके राणा चौक तक हुकूमत ने अपने हाथ कंडे आजमाए, ताकत आजमाई। इस्लाम दे जान निसारा नु दबा सकी? आखिर घुटने टेके घुटने। असी दुबई जा रहे हैं, वापस आया कि नहीं आया? असी जनाबे वाला सेमिनार करने कराची जा रहे हैं, आया कि ना आया? पुत्रा तेन पता ही नहीं, किसी की प्लेट से खाना और है, मोहम्मद का टुकड़ा दिया हुआ खाना और है, पता ही नहीं। जिनकी निगाहें हर वक्त मोहम्मद के फैज पे हो वो तुम्हारे सामने कैसे झुक सकते हैं?
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਵਣ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਖੁਦ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਬਣੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਲੱਭੇ खुदा वास्ते अपने अंदर गैरत ईमानी ले आओ हाँ ए दुनिया ते जिंदगी मिली ना जिंदगी दी आखिरी सांस साडी मलक अल मौत दे हाथ है जिंदगी दी आखिरी सांस मलक अल मौत दे हाथ है ते कब्र छुड़वाना मोहम्मद दे हाथ है अगर चाहते हो हमारी कब्र आसान हो जाए मेरे आका की इज्जत पे बेधड़क हो के मर जाओ जो आका की इज्जत में मर जाए वो डायरेक्ट जन्नती है कोई ये मत कहे कि अपने जज्बात में कह गया मुसलमान ने मेरे आका के सिहाबी को काटा एक एक उस पहले यहाँ से काटा यहाँ से काटा यहाँ से काटा बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ काटता गया हत्ता के टांगे भी बाजू यहाँ से कट गया या कांधे से टांगे यहाँ से कट गई टांगे और बाजू कीमा हो गए उसने कहा बता तू गवाही देता है मैं नबी हूँ उसने कहा मैंने तुमसे शुरू में कहा बकवास न कर बक बक न कर अपनी गंदी जुबान पे लगाम रख मैंने तेरी बात को सुना ही नहीं मैंने सुना ही नहीं तू क्या बक रहा है उसने कहा अच्छा तू गवाही देता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं कहा हाँ मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने कहा अच्छा आग लगाओ इसको उठाकर आग में डालो जब आग में डाला तो इधर सिहाबी आग में गया उधर मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए सिहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख में आंसू क्यों आए सरकार ने फरमाया वो देखो मेरी इज्जत पे पहरा देने वाला जन्नत में घूम रहा है कयामत तक जिसका जनाजा पढ़ा जाएगा जनाजा मगफरत का सबूत होगा कि मगफरत का सबब बनेगा मेरे गुलाम का तो जनाजा भी नहीं है मेरी इज्जत पे चंद मिनट खड़ा हुआ वो देखो जन्नत में डाल इतने तो सिर्फ चंद लम्हे मुसलमान के सामने डट के खड़ा होना लगा आगे गया अल्लाह ने रूह कटी जन्नत की सैर होने लगी गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए कब्र में गए नकीरैन आए सवाल करने के लिए हुजूर भी तशरीफ ले आए हुजूर भी सरकार ने फरमाया पीछे हो जाओ देखते नहीं हो एक रात मेरी इज्जत का पहरा ये नहीं जानेगा मुझे और कौन जानेगा अगर मालका नाल वफा होवे ना तो कानून भी बदल जाते अगर साडा बाबा सुबह शाम आधा रवे हुजूर नाल अन्नेवाह मोहब्बत करो दसो जनाजे मालका ने फिर बंदे अन्नेवाह कले के ना गले गल दुनिया समझ हुण जीदे कोल पुछो ना वो बाबा बड़ा चंगा सी मैं कि जदों जिंदा सी वो तो तेरे ते मेरे वास्ते है ना ते जेड़े बक बक करदे सी मेरे सामने भी बैठ के करदे सी मैं गल करता सी ना ते साडे नाल लड़न तक आ जांदे सी बंदे अल्लाह दी कसम लड़न तक आ जांदे असी कहंदे सी मरना तो उंज भी है
यार अमीर मुजाहिदीन दे पीछे लग के मर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलरां ते रियालां ते विकण वाले और सन जेड़े 126 दिन धरना दिता, बरी गैस मिले ते जांदे रहे कनेडा, दोबारा नहीं लभे, दोबारा आए भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। वो और थे, ये रिजवी का पड़ा हुआ साद हुसैन और है। इसको जानना तुम्हें समझने के लिए एक ही राह है, बस तुम्हें भी कहना पड़ेगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हें भी आका की गुलामी पे आना पड़ेगा, तब तुम हाफिज साद को समझ सकोगे, वरना तुम्हारी समझ से बाला तर है। बरादरान इस्लाम, बरादरान इस्लाम, आखिरी गल करके मैं गल में खत्म करना चाहना, क्योंकि तुहाडे सामने गल्लां थोड़ियां जियां हो गई ना हार्ड ते सख्त, कि देखो कि मौलवी हमें सानू सख्त पासे लई रखिया, आओ हुण सौखी भी कर दे जाएगी। गरम ते ठंडी दोवें मिलियां ने ते सभी कर चल रहे हैं। ठंडी नू कट दो ना ते गरम दे सिर ते ये भी कोई नहीं चलना, ते गरम दे सिर ते तुसी भी कोई नहीं चलना। हाफिज साहब होरी तिलावत की माशाअल्लाह, बड़ा सरूर आ रहा सी, ते असी शुरू तो गल्लां कीतियां, तुहानू सरूर आया, आप थोड़ा जिहा पटड़ी तो फिसले हैं, तो तुसी यहीं बैठे हो कि जिवें मैनूं पता लगा कि मैं किते पत्थरां दे सामने तो नहीं बह गया। बोलिया करो यार, ये जुबान अल्लाह ने अपने यार वास्ते दी, ये हाथ अल्लाह ने अपने यार की शान वास्ते बुलंद होना दिते, ये गर्दना अल्लाह ने अपने यार वास्ते कटीचण वास्ते दित्तियां, ये दिल अल्लाह ने महबूब दी मोहब्बत धड़कन वास्ते दिते, ये अल्लाह ने अखां दित्तियां यार दे गम विच रोण वास्ते दित्तियां, ये किसी दुनियादार लई नहीं। अगर किसी नूं दुनियादार वास्ते मोहब्बत हो जावे तो नमाज़ा भी पढ़ेगा, दुआवा भी कराएगा, तवीज़ भी लेगा। मैं कहना कि काश यही मोहब्बत तुहानू हुजूर नाल होई होंदी, कदे तुसी ये भी कहा होंदा कि हजरत जी साडे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला साडे दिलों दे विच भी बूटा मुहम्मद अरबी दी मोहब्बत नाल नाच। ये ते कदे नहीं ना दुआ करे। मौलाना अब्दुल रहमान जामी तो कोई पूछे, मौलाना अब्दुल रहमान जामी रो रहे हैं, किसी ने कहा अब्दुल रहमान जामी इतना क्यों रोता है? कहा तुम्हें पता नहीं है, जिससे दिल लगाया है वो मदीने में रहता है, वो मदीने रहता है। किसी ने कहा क्यों, फिर रोता क्यों है? कहा तुम्हें पता नहीं है, जब से मोहब्बत हुई है दिल करता है मिलने जाऊं, पर दूर ही बड़े रहते हैं, दूर ही बड़े रहते हैं। अच्छा अब कभी मिला भी है? कहा अब मिलने जाऊंगा। जब उसने कहा मिला भी है तो इसने नात लिखी, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुन जाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। नसीमा हवा को कहते हैं, ऐ हवा जब तेरा गुजर शहर बतहा से हो, जब मेरे आका के शहर से तेरा गुजर हो, ऐ हवा जब तू वहां से गुजरे तो मेरे हालात मोहम्मद अरबी की बारगाह में बयान कर। बिवारी जा मुश्ताकम जावा, बिवारी जा मुश्ताकम भी जा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, कि मेरी जान इस चीज का इश्तियाक रखती है, मुश्ताक रखती है कि मैं हुजूर के रोजे पे एक लम्हे जाऊं और मर जाऊं। फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, वहां जाकर मर जाऊं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी जब ये नात पढ़ रहे, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, तवज्जो बिल्कुल बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलो, तवज्जो मेरी तरफ। अब्दुल रहमान जामी को पढ़ रहा हूँ, ये वो आशिक है, इसकी बात को सुनिए, अपने सीनों में इश्क मुस्तफवी की शम्मा को जलाइए। अब्दुल रहमान जामी, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इसने जब कहा मुशर्रफ गर्ज शुद्ध भी जा करम ई खुदाया बार दिगर कुन, ऐ अल्लाह अगर तेरा करम हो ही गया है, तूने इतना बड़ा शर्फ दे ही दिया है मालिक, फिर ये करम तू बार बार करता रहे। जामी तेरे आका की सना करता रहे, जामी तेरे महबूब की सना करता रहे। अब्दुल रहमान जामी रो रहे हैं,
وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا، جب اس نے کہا جب عبد الرحمن جامی اس منظر پہ پہنچے رو رہے حضور کے دیدار کے لیے، مدینے کے دیدار کے لیے، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا نا، لنگ سال مہینے برس گئے، آقا تیری دید نو دیدے ترس گئے۔ موڑتے بولو نا، میں پنجابی پڑھی، پہلے فارسی سے کی پتہ میں سمجھ نہ آئی ہو۔ آقا تیری دید نو دیدے ترس گئے، یا رسول اللہ ہونتے درشن کراؤ نا، ہونتے دیدار کراؤ، ہونتے ہو جائے دیدار۔ عبد الرحمن جامی کچھ ہی دیر گزری، کچھ عرصہ گزرا، عبد الرحمن جامی اونٹوں کے قافلے میں شامل ہو کے مدینہ جا رہے۔ میرے آقا نے وہاں کے حکمران گورنر کو خواب میں دیدار کرایا، فرمایا جاؤ جامی کو روک لو، جامی کو میرے روزے پہ نہ آنے دے۔ وہ آیا، اس نے پوچھا جامی تو ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا پیچھے ہو جا، نکال دیا، تو نے نہیں آنا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد گھوڑوں کا لشکر جا رہا ہے، عبد الرحمن جامی اس میں شامل ہے۔ پھر جب گیا، پھر میرے آقا اسی گورنر کے خواب میں آئے، فرمایا جامی کو روک لے، میرے مدینے پہ نہ آنے دے۔ جامی پھر روک گیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد بھیڑ اور بکریوں کا لشکر جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی وہاں بکریوں اور بھیڑوں کی طرح چل رہا ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ میرے آقا پھر گورنر کے خواب میں آئے، فرمایا جامی کو روک لے، نہ آنے دے۔ جامی کو روک۔ اب جب وہ آیا نا گورنر، اس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے کہتا ہے تجھے بار بار منع کیا جا رہا ہے، تجھے آقا آنے نہیں دیتے، پھر بھی تو آ رہا ہے، اب آیا تو تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے ڈانٹ کے پیچھے کیا، عاشق تھا، کوئی پوچھے نا ویسے کرنی سے یہ شمع کیسے روشن ہوتا ہے۔ حرم بن ریحان سے کوئی پوچھے، کوئی امام غزالی سے پوچھے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لے، میرے داتا پیا داتا علی حجویری سے پوچھ لے، میرے غریب نواز خواجہ معین الدین سے پوچھ لے، کوئی میرے بابا فرید مسعود گنج شکر سے پوچھ لے، کوئی کوٹ مٹھن کے لاڑا خواجہ غلام فرید سے پوچھ لے۔ کیوں نہیں پوچھتے ان سے جا کر، وہ تمہیں کیا ملا؟ تم نے جو ساری زندگی محمد کے لیے وقت کر رکھی، کیوں نہیں پوچھتے وہاں جا کر؟ یہ تو بڑا کہتے ہو ولی کچھ نہیں دیتا۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، فرید ہون بھی تو شکر کھلا رہے ہیں، ایک کرم تھوڑا۔ فرید دے دربار تے جاؤ، منکر بھی جاوے آپ زبانی جو نکل جاندہ ہے اللہ 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 نہ نکلے تو یا فرید نکل ہی جاندہ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تسا میرا چرچا کرو، میں توڑا۔ فرید اللہ دا کرتا رہا، اللہ بھی فرید 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 کر۔ ہوتے پھر حق فرید یا فرید کیوں نہ؟ کہتے انہاں کول تے جا کے پوچھو نا، یہ گلاں ادوں بننی ہیں جدوں اتھو جدوں دل دے وچ محبت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جامی کو جب اس نے ڈانٹا چھوڑا، عبد الرحمن جامی رونے لگ گیا۔ اب یہ جامی رو رہا ہے، میرے آقا پھر میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ سرکار جب آئے، سرکار نے فرمایا گورنر سے، فرمایا میں نے تجھے جامی کو آنے کو منع کرنے کو کہا تھا، ڈانٹنے کو کب کہا تھا؟ تو نے ڈانٹا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ بار بار منع فرما رہے تھے، میں نے قیاس کیا، میں نے دل سے کام لیا، ذہن سے کام لیا، کہیں عبد الرحمن جامی جرم بار تو نہیں، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تو نہیں۔ حضور نے فرمایا چپ کر، عبد الرحمن جامی کوئی پاپی نہیں، مجرم نہیں، عبد الرحمن جامی ساڑھا عاشق ہے، اور اتنا بڑا عاشق ہے۔ تو بھی سن لے، اگر عبد الرحمن جامی آ گیا، محمد قبر تے بھی چھوٹ کے جامی نو گلے لائے گا۔ اگر عبد الرحمن جامی آیا، میں قبروں باہر آیا تے قیامت قائم ہو جاؤں۔ میں اس وجہ تو منع کر رہا کہ عبد الرحمن جامی کو روک دو۔ جب عبد الرحمن جامی کو بکریوں کے قافلے سے نکالا، وہیں پہ بیٹھ کے کہتا ہے غریبم خاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
غریب ہوں, خاک میں پڑا ہوا آپ کا فقیر ہوں, آپ کے در کا منگتا ہوں. اگر وہاں حاضری نہیں تو یہاں ہو جائے, یہاں نکاح ہو جائے, یہاں کرم ہو جائے, یہاں دیدار ہو جائے. ادھر کہنے کی دیر تھی میرے آقا پھر خواب میں بھی آ. یہ تو کہتا ہے, وہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کہا عبد الرحمن جامی کو پوچھ. یہ میں نہیں کہندا, یہ تو مولانا طارق زلیل اور ہم نے بھی یہ واقعہ بیان کیتا. جمیل اور نہیں, زلیل اور. جمیل تو وہ ہوتا ہے جو آگے والے کو جمیل کرے, ذلیل وہ ہوتا ہے جو آگے والے کو جہنم میں لے جائے. ان کے اپنے مفتیوں کے فتوے, جو اس کی تقریر بھی سنتا ہے وہ گمراہ ہے. میرے پاس موجود ہے, گوگل پہ جا کر نکال لینا. مفتی عیسیٰ سمیت ان کے 40 مفتیان نے فتویٰ دیا ہوا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو جب وہ منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ یوسف کا منہ کالا کیا گیا؟ لا حول ولا قوت, میری زبان کو آگ لگ جائے. ہاں, جمیل اور ہوتا ہے, ذلیل اور ہوتا ہے. جمیل وہ ہوتا ہے جو مدینے کی راہ پہ کھڑا کر دے, ذلیل وہ ہوتا ہے جو جہنم میں لے کے جائے. یہ تواڈے سامنے اسی بالکل کھریاں گلاں کر رہے ہیں. بالکل اپنے عقیدے درست رکھو, اپنے قبلے مدینے وال سیدھے کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جو اندر بیٹھا نا, یہ کمینہ جو اندر ہے, جس کے متعلق بلے شاہ فرمایا آسمانوں اٹھ دیاں پھڑنا, جڑا اندر بیٹھا پھڑیا ہی نہیں. یہ جڑا بد وقت اندر بیٹھا نا, یہ جڑا تواڈا اندر, ہر بندے دے اندر مفتی بیٹھا, ایدے کول بھی کدے فتویٰ پوچھ لیا کر, یارا جڑا کچھ ایسی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اگلے تے طنز کرنا آسان ہے, اپنے دل نو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہے. میری آنکھیں دوسرے کا عیب دیکھ سکتی ہیں, اگر آئینہ اٹھاؤں تو میں اپنا چہرہ دیکھ لوں گا. وہی آئینہ اپنی آنکھ کے قریب کر لوں تو نظر نہیں آئے گا. میں نے آنکھ میں سرما لگایا, مجھے نہیں پتا کیسے لگا ہوا ہے, لگا تو میری آنکھ میں. آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کیسے بیٹھے ہیں. ہر کوئی اپنا عیب نہیں دیکھ سکتا. خدا را اپنے مفتی کو سمجھائیں, سیدھا کر لیں. جب یہ سیدھا ہو گیا تو مدینے والے کا فیضان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق. وہ صلاۃ پڑھنے لگے تو اسی بھی پڑھوا لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی
جن کو سرکار بلاتے ہیں، میں خارو ذرا جانا میں خانے سرور میں، میں خارو ذرا جانا میں خانے سرور میں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں، جن لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، جن لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، دامانہ طلب بھر کر محفل سے جاتے ہیں، دامانہ طلب بھر کر محفل سے جاتے ہیں، دامانہ کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو، دامانہ کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو، مجھ جیسے نکمے کو کملی میں چھپاتے ہیں، جو مجھ جیسے نکمے کو کملی میں چھپاتے ہیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، وہ ہمارے
نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پلا ہو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پلا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پلا ہو سلام اور باب ختم نبوت پہ بے حد درود باب ختم نبوت پہ بے حد درود دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ پہنا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام